دوسرے کلمے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا پاسٹر فیصل صاحب کو، گاسپل آف گریس چرچ سے ان کا تعلق ہے، وہ آئیں گے اور دوسرے کلمے کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پاسٹر فیصل صاحب۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین اور حاضرین کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ کو میری جانب سے اور میرے خاندان کی جانب سے، ہماری کلیسیا کی جانب سے، اور آج ہم سب جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کی جانب سے آپ سب کو گڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو۔ یہ نجات کا بڑا دن آپ کو مبارک ہو، جس میں آج کے دن میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، ہمارے لیے کفارہ دیا جا رہا ہے۔ آج اس کی یادگاری کے دن کو ہم منا رہے ہیں، اور آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص دن ہے۔ اور جب ہم اس دن کو مناتے ہیں تو ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں خدا کا بیٹا آیا، اور اس نے تمام نسل انسانیت کے لیے ایک ہی قربانی گزرانی، اور وہ کامل قربانی تھی جو انسانوں کو ایمان کے وسیلہ سے پوری نجات دے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے کہ خدا نے اپنا فضل کیا اور ہم سب کو زندہ رکھا، اور ایک بار پھر سے ہم اس دن میں شامل ہوئے۔ اور میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے مجھے یہ فضل بخشا تاکہ میں دوسرے کلمے پر آپ کے ساتھ خدا کی زندہ آواز کو پہنچا سکوں۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ پیارے بھائی پاسٹر کاظم جداؤں صاحب کا، جن کے وسیلہ سے آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ آن لائن خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ تو میں ان کی ساری محبت کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کلمے کی طرف آئیں، میں چاہوں گا کہ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور چھوٹی سی دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے جو تو نے اپنے فضل کی بدولت ہمیں بخشا۔ دل سے تیرے شکر گزار ہیں، اپنے سننے والے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے، سامعین کے لیے۔ خدا دنیا میں جہاں کہیں بھی آج ہماری آواز پہنچتی ہے، تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے، ان خوبصورت کلمات کے وسیلہ سے جو تیرے خادم خدا تیرے لوگوں تک پہنچائیں گے، خداوند تیرے لوگ سن کر تیری محبت کے گہرے تجربے کو حاصل کریں، اور تیرا وہ منصوبہ جو صلیب سے منسلک ہے، اور خدا صلیب سے جو پیغام صادر ہوا ہے، خدا تیرے لوگوں تک پہنچ سکے، تیری محبت تیرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ سارے وقت کو ہم تیرے تابع کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ہماری مدد و رہنمائی کرنا۔ ساری دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں۔ عزیزو، دوسرا کلمہ بہت ہی خوبصورت زبردست کلمہ ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس کلمے پر بولنے کے لیے کہا گیا۔ دوسرا کلمہ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، 42ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ 43ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت کا سبب ہے۔ میرے عزیزو، یہ دوسرا کلمہ یسوع مسیح نے صلیب سے فرمایا۔ پہلا کلمہ معافی کا، دوسرا کلمہ نجات۔ اس کو نجات کا بھی کلمہ کہا جاتا ہے، اور میں اسے جو دیکھتا ہوں اپنے لحاظ سے وہ ہے
خدا کے ساتھ انسان کا مکمل طور پر رابطہ ہوا ہے. انسان کو خدا کے ساتھ ملا دیا. یہ میل ملاپ کا بھی پیغام اس کلمے میں ملتا ہے. عزیزو، فردوس کا صرف ہمیں بائبل مقدس کے اندر 3 بار ذکر ملتا ہے. ایک بار پالوس رسول نے فرمایا، پہلی بار یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. پھر پالوس رسول نے کہا کہ میں دیکھتے دیکھتے تیسرے آسمان یعنی فردوس میں چلا گیا. پھر ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فردوس کا ذکر ہوا ہے. عزیزو، یہ جو دوسرا کلمہ ہے جو یسوع نے صلیب سے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. 2 ڈاکو ہیں صلیب پر، ایک دائیں سائڈ پر ہے اور ایک بائیں سائڈ پر. یہ دونوں ڈاکو دونوں چور ہیں، لٹیرے ہیں، گناہ گار ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا. اور ان کی یہ سزا جو ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ مجرم ہیں. اور ان کو جو سزا ملی ہے رومی حکومت کی جانب سے، وہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ یہ باغی بھی تھے. یہ حکومت کے باغی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے، چور بھی تھے، لٹیرے بھی تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیے ہوں. اور یہ 2 ڈاکو صلیب پر کیوں ہیں؟ یسوع مسیح اکیلے بھی ہو سکتے تھے. یہ 2 ڈاکو کیوں یسوع کے ساتھ ان کو بھی مسلوب کیا گیا؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا. ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اور یسوع مسیح کے ساتھ یہ جو 2 ڈاکو صلیب پر موجود ہے، یہ بھی ہمیں کچھ میسج دے رہے ہیں. دونوں ڈاکو، یہ جو 2 ڈاکو ہیں، ایک دائیں سائڈ پر اور ایک بائیں سائڈ پر، یہ 2 ڈاکو دنیا میں 2 قسم کے انسانوں کو پیش کرتے ہیں. 2 طرح کے رد عمل کو پیش کرتے ہیں. 2 طرح کے رسپانسز کو پیش کرتے ہیں. پہلے ڈاکو نے یسوع مسیح سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، تو خود بھی بچ جا اور ہمیں بھی بچا. پہلے ڈاکو کا رویہ جو ہے وہ ٹانٹنگ رویہ ہے. اس نے درخواست تو کی ہے بچنے کے لیے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا جو رویہ ہے وہ اسے کہاں تک لے کر جائے گا. یہ ڈاکو جس نے پہلے کہا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو مسیح ہے، تو اپنے آپ کو بھی بچا اور مجھے بھی بچا. اس کے الفاظ اور ابلیس کے الفاظ آپس میں سیم ہیں. جب یسوع مسیح بیابان کے اندر تھے تو ابلیس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا ہے کہ روٹی بن جا. اور سیم ایٹیٹیوڈ، سیم رویہ ہمیں اس ڈاکو کا بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے، اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ جا. اصل میں یہ شخص اپنی باڈی کو سیو کرنا چاہ رہا ہے. اس کو یسوع سے کوئی لگن نہیں ہے، یسوع بچے یا نہ بچے، میں بچنا، منو بچا، خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا لے. یہ صرف یسوع مسیح کو صرف ایک فرار کی راہ سمجھ رہا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ یسوع کے پاس تو ہیں، چرچ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے بھی ہیں، لیکن وہ جاتے کسی نہ کسی لالچ کی تحت. مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی بیماری ہو گئی ہے، پیسہ چاہیے، مشکل آ گئی، کوئی بھی اگر گھر کے اندر پرابلم ہے، زندگی کے اندر پرابلم ہے، تو وہ چرچ کی طرف رخ کر لیتے ہیں. جب وہ چرچ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ کیا میسج دے رہے ہیں خدا کو؟ وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ میرا کام ہونا چاہیے، مجھے اپنے کام سے، اور خدا کام کر بھی دیتا ہے، اور جب کام ہو جاتے تو پھر یسوع کو ذمہ ہے. اور یہ شخص بھی یسوع مسیح کو صرف ایک فرار کی راہ سمجھ رہا ہے
کہ میں اپنی سکن کو، اپنی باڈی کو سیو کروں. اور جب یہ شخص اس طرح کی گفتگو کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے سلیپ سے، تو دوسرا ڈاکو اسے جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا، کیا تجھے نہیں پتا کہ جس شخص کے ساتھ تو گفتگو کر رہا ہے اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا ہے، ہماری سزا واجبی ہے، ہم حقدار ہیں، ہمیں سزا ملنی چاہیے تھی. یہ ڈاکو کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے اس ڈاکو بھائی کو جھڑک رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. اب یسوع مسیح میں اور اس ڈاکو میں اس شخص کو کچھ خاص نظر آ رہا ہے. یسوع کی صلیب میں کچھ خاص نظر آ رہا ہے، لیکن دوسرے ڈاکو کے وہ صرف ڈاکو دیکھ رہا ہے. عزیزو، جب ہم اس کلمے کو دیکھتے ہیں اور ان الفاظوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو ڈاکو ہے، اگر اس کی ان باتوں پر اگر میں بات کروں تو بہت ساری لمبی باتیں ہو جائیں گی. صرف میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا رویہ جو تھا وہ پازیٹیو رویہ تھا. جب اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ ہماری سزا واجبی ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، ہمیں سزا جو مل رہی ہے ٹھیک ہے. لیکن دوسرا ڈاکو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا، بلکہ وہ یسوع کو رسپونڈ کر رہا ہے کہ ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ جا. لیکن یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری سزا واجبی ہے، ہم ٹھیک ہیں، سانو صحیح سزا ملتی تھی، اسی حقدار. لیکن جو تیسرا ہمارے درمیان میں ہے سلیپ پر، اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی اسے سزا ملی. اور پھر اس نے آگے ایک بات کہی کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد کیا. اور پھر یسوع مسیح کے لبوں سے یہ کلمہ صادر ہوا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین. پریز دی لارڈ. یہ بڑی اتم اور بڑی زبردست خوبصورت بات ہے. پہلے ڈاکو کے لیے کوئی رسپانس نہیں ہے. جب وہ یسوع کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو کوئی جواب نہیں ہے، سائلنٹ پیریڈ ہے، کچھ بھی جواب نہیں ملا ہے. جب آپ اپنا نیگیٹو رویہ، خدا کو ٹانٹنگ رویہ دکھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، زندگی کے اندر سموتھنس نہیں ہوتی ہے، تو وہ خدا کے اگینسٹ میں ادھر لبا سا، یہ مشکلیں ساری میری زندگی میں ہی ہے، یہ بیماری کیوں ہے میری زندگی میں، یہ مشکلیں کیوں ہیں میری زندگی میں، کیا تجھے نظر نہیں آتا، کیا یہ دنیا میں کرائم تجھے نظر نہیں آتے. لوگ خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس شخص کے رویے نے یسوع مسیح کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سے کہتا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یاد رکھیں، اگر آپ کا رویہ ٹانٹنگ ہے، اگر آپ کی دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مانگنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے. وہ مانگ تو زندگی رہا ہے، لیکن اس کے مانگنے کا طریقہ درست نہیں تھا. اس شخص نے بھی یہی کہا ہے، اس نے بھی اپیل ہی کی ہے، لیکن ان دونوں کی باتوں میں فرق ہے. اس نے بھی بچنے کے لیے کہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس شخص پہلے ڈاکو نے بھی کہا کہ ہمیں بھی بچا، لیکن اس دونوں کی باتوں میں فرق ہے. اب میرے عزیزو، میں کبھی کبھی اس بات کو سوچتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں. یہ ڈاکو کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہمیں بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے. اس ڈاکو کو دیکھیں، اس نے تو کوئی بپتسمہ نہیں لیا، اور یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس لیے ہمیں بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے، نجات میں قائم رہنے کے لیے بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے رویے رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ڈاکو کے پاس تو ٹائم نہیں تھا کہ وہ بپتسمہ لیتا.
اس نے تو مر جانا تھا اگلے ٹائم کے اندر. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈاکو نے تو کوئی بپتسمہ نہیں لیا، تو میں آپ سے یہ کہوں گا آپ ڈاکو تو نہیں ہیں، یا آپ سلیب پر تو نہیں ہیں. اگر آپ ڈاکو ہیں تو پھر آپ کو، اگر آپ سلیب پر ہیں تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ڈاکو نہیں ہیں اور سلیب پر نہیں ہیں تو ضرور بپتسمہ لو. آمین. میرے عزیزو، دوسری بات میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر رومی حکومت یہ بات کہہ دیتی کہ جس کو یسوع نے کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو صلیب سے اتار دیا جاتا، اور وہ شخص اتار دیا جاتا اور پھر اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کرتا، تو جو صلیب سے یسوع مسیح نے اسے وعدہ کیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ وعدہ پورا ہونا تھا یہ نہیں ہونا. اور ہم ضرور یہ رویہ رکھیں گے، سوچیں گے اور کہیں گے نہیں، یسوع نے جو بات کی ہے وہ پوری تو ہوگی، لیکن بات اس سے کوئی مسٹیک بھی تو ہوتی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ بدن تو ہمارے پاس انسان کا ہے، کمزور بدن ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ کسی بھی صورت میں اس ڈاکو کی زندگی میں پورا ہونا تھا، چاہے وہ اس کو صلیب سے اتار بھی دیا تھا. میرے عزیزو، بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نجات میں قائم رہنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے. نجات کا مطلب ہے چھٹکارا، آزادی، مخلصی، رہائی. اور یہ جو نجات ہے، چھٹکارا ہے، سالویشن ہے، مکتی ہے، نروائن ہے، یہ کسی بھی کام کی بیس پر آپ کو نہیں ہے. اور بائبل مقدس قطعاً یہ نہیں کہتی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کر کے نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو نجات مل سکتی ہے. ہرگز نہیں. بائبل اس چیز کی سپورٹ نہیں کرتی ہے. اگر بائبل اس چیز کی سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو بائبل اس چیز کی بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے کہ ہم نے اچھے کام نہیں کرنے. ہم نے اچھے کام کرنے ہیں. افسیوں کے دوسرے باب میں اور اس کی 7ویں، 8ویں، 9ویں آیت کو اور 10ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں، 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، تاکہ کوئی کیا نہ کرے، فخر نہ کرے. اپنے اعمالوں پر بھروسہ کر کے یہ نہ کہے جی میں نے تو نجات اپنے کاموں سے پائی ہے. پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں نیک اعمال کے لیے مخلوق کیے گئے ہیں. سو میرے عزیزو، یہاں پر میں صرف ایک پوائنٹ کو چھونا چاہوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لکھا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ خدا کی بخشش ہے. نجات جو ہے یہ خدا کی بخشش ہے، گفٹ ہے. اور یاد رکھیں، بخشش کے اگر آپ میننگز کو دیکھیں تو اگر آپ اس کے مفہوم کو کھولیں، اگر آپ بخشش کی بات کریں تو میں یہاں پر صرف سادہ سی بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا. روڈ پر بیٹھا ہوا کوئی شخص فقیر، آپ اس کو 10، 20، 30، 40، 50، 100، 1000 اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کو وہ پیسے دیتے ہیں. اس نے آپ سے نہیں مانگے، آپ کے دل نے کہا، آپ نے دے دیا. آپ اس کو 10 دن بعد ملتے ہیں، یا 1 سال کے بعد ملتے ہیں، یا 2 سال کے بعد ملتے ہیں، 3 سال کے بعد ملتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ نے جو بخشش اس شخص کو دی، آپ اس سے اس کا کوئی حساب کتاب لینے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ باشعور لوگ اس بات کو کہیں گے کہ بھائی میں نے تو پوری بہت ساری دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس بخشش کو خود اپنی مرضی سے دیا ہے، اور اس نے تو مجھے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی ہے، اس لیے یہ میرا صحیح رویہ نہیں ہوگا کہ میں جا کے اس کا گریبان پکڑوں اور اس سے کہوں کہ بھائی مجھے حساب دے.
تو یہ اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ بخشش جو آپ نے دی ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے دی ہے، اور نجات کے لیے دنیا میں سے کسی انسان نے خدا کو کوئی خط نہیں لکھا تھا کہ مجھے نجات دے، مجھے نجات چاہیے، میں نجات کا حقدار ہوں۔ کسی نے کوئی لیٹر نہیں بھیجا۔ نجات کا کام یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور یہ بائبل مقدس کا بنیادی مضمون ہے۔ اگر ہم انسان ہوتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، میں جو بخشش دے رہا ہوں اگر میں دوبارہ اس سے حساب کتاب مانگتا ہوں، اگر میں اس کا گریبان پکڑتا ہوں، تو یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم برے ہو کر یہ چیزیں سوچ رہے ہیں، یہ سوچ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ کس نے ڈال دی یہ اچھی سوچ آپ کی زندگی کے اندر؟ اگر ہم اتنی اچھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، تو پھر وہ لوگ خدا کے بارے میں بھی غلط سوچنا بند کر دیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے نجات تو بخشی دے دیا ہے، بعد میں وہ مجھ سے حساب کتاب لے گا۔ اس کا نو وے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بخشش کا مطلب بخشش ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اور نجات خدا کی طرف سے بائی گریس ٹرو فیتھ، خدا کے فضل سے اور ایمان سے آپ کو ملی ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمالوں سے نجات ملتی نہیں ہے تو ہم نے اب نیک کام کرنے نہیں۔ وہ لکھا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں نیک اعمال کے لیے مخلوق ہوئے ہیں۔ جب ہم نجات یافتہ بن جاتے ہیں تو جو اچھے کام ہیں وہ ہم خود نہیں کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں ہم نیک اعمال کے لیے مخلوق ہوئے ہیں، مسیح یسوع میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے، لیکن مسیح کو قبول کرنے کے بعد جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا ہے، وہ یسوع کے اندر ہونے سے، پاک روح کے اندر ہونے سے ہمارے اندر سے پھل نکلتے ہیں، وہ فروٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ ہماری ذات کو نہیں جاتا، جو ہمارے اندر ہے یہ سارا کریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ اس ڈاکو سے کہا گیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج جتنے بھی ایماندار یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی نجات نہیں چھین سکتی، اور یہ نہ ہی جائے گی۔ اگر آپ کے کاموں سے آپ کو ملی نہیں ہے تو پھر آپ کے کاموں سے یہ جائے گی نہیں۔ یہ ایمان سے ملی ہے اور ایمان سے ہی قائم رہے گی۔ پھر دوسری بات، میرے عزیزو، نجات اگر ہم دیکھیں افسیوں کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم نے انجیل کے پیغام کو سنا اور اس انجیل کے پیغام کو سننے کے سبب سے پاک موعودہ روح کی مہر ہو گئی۔ اب یہ مہر روح القدس کی ہوئی ہے نجات پر، اور جس کو خدا بند کر دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی ہے۔ انگلش میں لکھا ہے سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کی نجات کو سیل کس نے کیا ہے؟ خدا، پاک روح کے وسیلہ سے۔ اب اس سیل کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اب آپ جو لوگ تو نے مجھے دیے ہیں انہیں میرے ہاتھ سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ جتنے لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت فردوس میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ آج آپ کے لیے یہ پیغام ہے، جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ بھی فردوس میں پہنچا دیے جائیں گے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ آپ سب کو بہت